السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف و مسائل، ربط آیات اور شان نزول۔ اوپر غزوہ احد کے قصہ کا ذکر تھا۔ مذکورہ آیات میں اسی غزوہ سے متعلق ایک دوسرے غزوہ کا ذکر ہے جو غزوہ حمر الاسد کے نام سے مشہور ہے۔ حمر الاسد مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام ہے۔ واقعہ اس غزوہ کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کے میدان سے واپس ہو گئے تو راستے میں جا کر اس پر افسوس ہوا کہ ہم غالب آ جانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس لوٹ آئے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ایک حملہ کر کے سب مسلمانوں کو ختم کر دیتے، اور اس خیال نے کچھ ایسا اثر کیا کہ پھر واپس مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا اور سیدھے مکہ مکرمہ کو ہو لیے۔ لیکن بعض مسافروں سے جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں حمر الاسد تک پہنچے۔ ابن جریر قذافی الروح۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ احد کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو کل کے معرکہ میں ہمارے ساتھ تھے۔ اس اعلان پر 200 مجاہدین کھڑے ہو گئے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے، تو 70 حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو گزشتہ کل کے معرکہ میں شدید زخمی ہو چکے تھے، دوسروں کے سہارے چلتے تھے۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ مقام حمر الاسد پر پہنچے تو وہاں نعیم بن مسعود ملا۔ اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ پھر مدینہ پر چڑھائی کریں اور اہل مدینہ کا استحصال کریں۔ زخم خوردہ ضعیف صحابہ اس خبر وحشت اثر کو سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہتر مددگار ہے۔ اس طرف تو اس مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ خبر دی گئی اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ دوسری طرف معبد خزاعی بن خزاعہ کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا۔ اس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اس لیے جب راستہ میں مدینہ سے لوٹے ہوئے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پچھتا رہا ہے اور پھر واپسی کی فکر میں ہے، تو اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے، میں ان کے بڑے لشکر کو حمر الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے۔ ابو سفیان پر اس کی خبر نے رعب ڈال دیا۔ اس واقعہ کا بیان مذکورہ 3 آیتوں میں فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ غزوہ احد میں زخم خوردہ ہونے اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود جب ان کو دوسرے جہاد کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس مقام پر ایک امر قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہاں جن مسلمانوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہے ان کے 2 وصف بیان کیے گئے۔ ایک تو من بعد ما اصابہم القرح، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر تیار ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کو احد میں زخم پہنچ چکے تھے اور ان کے 70 نامور بہادر شہید ہو چکے تھے اور ان کے جسم بھی زخموں سے چور تھے، لیکن جب ان کو دوسری دفعہ بلایا گیا تو وہ فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرا وصف للذین احسنوا منہم واتقوا میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ عملی جدوجہد اور جانثاری کے عظیم کارناموں کے ساتھ یہ حضرات احسان اور تقویٰ کی صفات کمال سے بھی آراستہ تھے، اور یہ مجموعہ ہی ان کے اجر عظیم کا سبب ہے۔ اس آیت میں لفظ منہم سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ سب لوگ احسان و تقویٰ کے حامل نہیں بلکہ ان میں سے بعض تھے، اس لیے کہ یہاں حرف من تبعیض کے لیے نہیں بلکہ بیانیہ ہے، جس پر خود اسی آیت کے ابتدائی الفاظ الذین استجابوا شاہد ہیں، کیونکہ یہ استجابت و اطاعت بغیر احسان و تقویٰ کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اکثر مفسرین نے اس جگہ من کو بیانیہ قرار دیا ہے،
جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو احسان و تقوی کی صفات سے آراستہ تھے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کسی کام کے لیے صرف جدوجہد اور جانثاری کافی نہیں جب تک اخلاص نہ ہو۔ البتہ اس خاص عنوان سے ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کوئی کام کتنا ہی نیک ہو اور اس کے لیے کوئی شخص کتنی ہی جانثاری دکھلائے، اللہ کے نزدیک وہ موجب اجر اسی وقت ہوگی جب کہ اس کے ساتھ احسان و تقوی بھی ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، ورنہ محض جانثاری اور بہادری کے واقعات تو کفار میں بھی کچھ کم نہیں۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت حکم خدا ہے۔ اس واقعہ میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، قرآن کی کسی آیت میں مذکور نہیں، مگر اس آیت میں جب ان لوگوں کی اطاعتجاری کی مدح فرمائی تو اس حکم کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف منسوب کر کے الذین استجابوا للہ والرسول فرمایا گیا، جس نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔ جو بے دین حدیث کا انکار کرتے ہیں اور رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد کی بتلاتے ہیں، معاذ اللہ ان کے سمجھنے کے لیے یہ جملہ بھی کافی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم قرار دیا، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صوابدید پر مصلحت کے مطابق کچھ احکام دے سکتے ہیں، اور ان کا وہی درجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکام کا ہے۔ احسان کی تعریف حدیث جبرائیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ حالت تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔